بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سب مل کر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، پھر اللہ کے ایک نام کا وظیفہ اللہ الصمد، صرف ایک دن کا وظیفہ ہوگا۔ انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا جو آپ دل میں تصور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات غنی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی مجھے پڑھنے کی اور آپ حضرات کو سننے کی۔ تو ناظرین سب سے پہلے وظیفہ سن لیں، اس کے بعد باقی باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ آپ نے اللہ کے ایک نام، اللہ کا نام اللہ الصمد، ویسے تو میرے اللہ کے 99 نام ہیں اور اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور میرے سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے اللہ کے 99 نام ہیں، جو بندہ جس نام سے اللہ کو پکارتا ہے میرا اللہ سنتا ہے اور سن کر اس بندے کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یہ کوئی اللہ کے ناموں کو پڑھنا عام چیز نہیں ہے، یہ عین عبادت ہے، یہ عین عبادت ہے۔ جو بندہ اللہ کے ناموں کا وظیفہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ کے ایک ایک نام کی بڑی طاقت ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کے ناموں کا وظیفہ جب کرتے ہیں تو اس کو سمجھتے نہیں، اس کے مقصد کا نہیں پتہ، کیوں نہیں پتہ، علم نہیں، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، سنتے نہیں، بس ایسے ہی کسی نہ کسی ایک نام کا، اللہ کا نام وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کا نفع تو دن قیامت کے ضرور ملے گا، لیکن اس دنیا میں وہ اس چیز سے محروم رہے گا۔ لیکن اللہ الصمد، اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ سورۃ اخلاص کے اندر موجود ہے، اللہ الصمد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ میرے اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے۔ وہ کتنا بے نیاز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر اس کے اوپر بحث و مباحثہ شروع کیا جائے تو ہماری زندگیاں بیت جائیں گی، لیکن اس کی بے نیازی کی مثالیں ہماری زندگیوں کے اندر ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ کیونکہ دیکھو نا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہم اپنی بات کرتے ہیں، اگر وہ گدھا بنا دیتا، سور بنا دیتا، جن بنا دیتا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تو یہ تو اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے اللہ نے ہم پر، کہ ہم اس کا اگر شکر ادا کرتے رہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، خدا کی قسم ہم اللہ کا پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اللہ کیڑا بنا دیتا، کتا بنا دیتا، کچھ بھی بنا سکتا تھا، اس کی طاقت ہے۔ ہم اپنی مرضی سے تو انسان نہیں بنے، اس کے پیچھے مرضی کس کی ہے؟ میرے اللہ کی ہے۔ ہم بول رہے ہیں، اس کے پیچھے کس کی مرضی ہے؟ ہمارے اللہ کی ہے۔ آپ سن رہے ہیں، یہ اس کے پیچھے کس کی مرضی ہے؟ میرے اللہ کی ہے۔ اگر چاہتا تو آپ کو ختم کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو آپ میری بات کو نہ سنتے۔ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے میرے بھائی۔ اللہ ایک طاقت کا نام ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم دیکھ لو، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے ہماری زندگیاں ختم ہوں گی، لیکن اس نے ہم پر سختی پھر بھی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، یہودی دیکھ لو، کافر لوگ دیکھ لو، منافق لوگ دیکھ لو، وہ بھی اللہ کا کھا رہے ہیں، سب کچھ لے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھ لو، میرے سونے نبی
تاجدار حرم، خاتم النبیین، نبیوں کے نبی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن کافر کے لیے یہ عیاشی کا اڈا ہے۔ آج یہودی عیاشی کر رہے ہیں، عیش و عشرت کی لائف وہ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن مسلمان لوگ تنگ ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں۔ لیکن اگر ان کے اندر خالص ایمان آ جائے مسلمانوں کے اندر، ہائے پھر تو زندگی بدل جائے۔ میرے نبی کے پاس جب صحابہ بیٹھا کرتے تھے تو خدا کی قسم ان کی گردن، ان کے بازو، ان کی ٹانگیں، ان کا وجود کبھی حرکت نہیں کرتا تھا، بالکل ساکن ہو جاتے، جیسے ایک خشک درخت ہوتا ہے ایسے پڑا ہوا، وہ موومنٹ نہیں کرتا، تو ایسے اس طرح چپ کر کے خاموشی سے سامنے بیٹھ جاتے، جسم حرکت نہیں کرتا تھا۔ یہ تھا ادب کا ایک نظریہ، یہ تھا ادب، یہ ان کی زندگی تھی۔ آج ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جسم کے اندر وہ ادب نہیں رہتا۔ خدا را اپنی زندگی کو بدل لو، اپنی زندگی کو بدل لو، خدا کی قسم زندگی کے اندر مزے آئیں گے، سکون آئے گا، لذت آئے گی، شیری آئے گی۔ ناظرین، اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ، آپ نے باوضو ہو کر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو میں نے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد 199 بار 199 بار اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس طریقے سے 199 بار اپنی تسبیح لے کر پڑھ لینا، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پڑھ کر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر رو کر اپنے دل کے اندر سے دعا نکالنا، جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا کافروں کے لیے عیاشی کا اڈا ہے۔ بس اتنا اللہ سے مانگو، اتنا اللہ سے مانگو جو اس دنیا میں باعزت رہ سکو، اتنا نہ مانگو کہ دن قیامت کے حساب دینا مشکل ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔